نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے. بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. جب وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا لوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، یہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور قبول کی جانے پر خداوند کی برکت ہو. خدا یسوع کے بابرکت نام میں تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بزرگوں کو یسوع کے نام میں سلام عرض کرتا ہوں. آج خداوند کی حضوری میں نہایت ہی شادمانی اس بات کے لیے ہے کہ ہم خداوند کے حضور اس کی عبادت کرنے کے لیے جمع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں خداوند کے خادم کے لیے علی جناب بزرگ بشپ مقبول صاحب کے لیے، ان کی ساری محبت کے لیے، ان کے انویٹیشن کے لیے، اور ساتھ پیارے بھائی شہباز کے لیے بھی کہ آج اس چرچ میں مجھے یہ کلام کی منادی کرنے کا یہ اعزاز خدا نے بخشا. سو میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں ساری محبت کے لیے. اور ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم انجیل کے خادم ہیں، اور انجیل جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری ہے. خبریں تو دنیا میں بے شمار چینلز لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن صرف واحد ایک انجیل ہے لوگوں کو خوشخبری دیتی ہے. اور یہ ایسی خوشخبری ہے جس کے ذریعے سے زندگیوں میں، روحوں میں تازگی، شادمانی آتی ہے. خدا کے زندگی بخش پاک کلام میں سے جو آیات آپ کے لیے آج تلاوت کی گئی، یسوع مسیح کی پیدائش کی خبر، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح اچانک سے دنیا میں نہیں آئے، یا یسوع مسیح اطلاع دیے بغیر نہیں آئے، بلکہ یسوع مسیح کی پیدائش اور یسوع کی آمد کے بارے میں ہزاروں سال پہلے نبیوں نے خبریں پیش کر دی، اور بہت سے نبیوں نے یسوع مسیح کی ذات مقدس کے بارے میں بے شمار القاب یسوع کو دیے. اگر ہم خدا یہوہ کی بات کریں تو خدا قدوس نے باغ عدن میں یسوع مسیح کو ایک لقب دیا کہ میں عورت کی نسل، یعنی حالانکہ نسل تو مرد سے چلتی ہے، لیکن وہاں پر خدا قدوس خداوند یسوع مسیح کو عورت کی نسل کے ساتھ اس کا تعارف کروا رہے ہیں. اس کے بعد اور نبیوں کا ذکر پڑھے تو موسیٰ نے یسوع مسیح کے بارے میں کہا کہ خدا تم میں سے میری مانند ایک نبی جو ہے وہ برپا کرے گا. اس نے بطور ایک نبی کے یہ نبوت کی ہے. اگر عیسائی نبی کا صحیفہ پڑھے تو اس نے وہاں پر تعارف کروایا کہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹے کو جنم دے گی، اس کا نام ایمانویل رکھے گی. اور اسی نبی نے اپنی کتاب میں یسوع مسیح کو اور 5 نام دیے کہ اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یہ وہ ایسے نام ہیں جو یسوع مسیح کی ذات مقدس کے بارے میں دیے گئے. مجھے بھائی شہباز نے کہا کہ بھائی صاحب جی کیا ٹاپک آپ رکھنا چاہتے ہیں، تو میں نے اس کو کہا جی میں کہ چلے یار چرنی کا برا، اس کے اوپر ہم کچھ بائبل میں سے جانے گے. تو یہ جو چیز خدا نے مجھے سکھائی کہ گو کہ ہم یسوع مسیح کو بطور خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یسوع مسیح کو
ہم عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ بھی مانتے ہیں، لیکن شاید ہم یسوع مسیح کو برا تب ہی قبول کرتے ہیں جب وہ 30 سال کا ہوا، اور شاید ہم اس کو تب برا مانتے ہیں جب یوحنا نے کہا تھا کہ دیکھو خدا کا برا۔ لیکن میں آج یہاں پر آپ کو کہنا یہ چاہوں گا، آپ بائبل مقدس اٹھا کے پڑھیے گا، بیٹے سے بھی پہلے لقب جو یسوع کو دیا گیا نا، ازل سے ذبح کیا ہوا برا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں نے کیوں کہا کہ چرنی کا برا؟ شاید ہم یسوع مسیح کو بیٹا مانتے ہیں تب جب یسوع مسیح پیدا ہوا، تو بھائی بیٹا تو ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے مسیحی ایمان کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا، خدا کے ویژن میں، خدا کے پروگرام میں یسوع مسیح ازل سے برا ہے۔ اس لیے جو چرنی میں ہے وہ بیٹا تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ وہ کیا ہے جی؟ برا۔ اب جب یسوع مسیح چرنی کا برا ہے تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے اوپر ہی اس کی موت کی بھی خبریں شروع ہو گئی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی گھر میں بیٹا ہو تو ساتھ ہی بیٹے کی پیدائش میں اس کی موت کی باتیں ہوں، آپ کو اچھا لگے گا؟ لیکن پہلی بات کہ جب یسوع مسیح پیدا ہوا ہے تو غور کیجئے گا کہ مجوس، یہاں پر لکھا ہے چرواہوں نے پیغام سنا ہے، اور پہلی بات کہ فرشتہ چرواہوں کے پاس، چرواہے کون ہوتے ہیں؟ بیڑوں کو کون ہوتے ہیں؟ اور یہاں پر ایک اور بات، یہ عام چرواہے نہیں تھے۔ شاید لوگ، جیسے لوگ گھروں میں چرواہے اپنی بھیڑیں پالتے، جب ہسٹری مطالعہ کریں گے، یہ وہ چرواہے تھے جن کے ذمے ہیکل کے اندر فسا کے برے ذبح کرنے کی ڈیوٹی تھی۔ ہیکل میں فسا کے بروں کو پالنا ان کی ڈیوٹی تھی، اور ان کے پاس جو برے تھے وہ فسا کی قربانی میں قربان ہونے والے برے ہوتے تھے۔ یہ خاص چرواہے تھے، یہ وہ چرواہے تھے جن کے ذمے کام لگایا جاتا تھا کہ جو برا فسا میں قربان ہوگا، ان چرواہوں نے ان کی نگہبانی کرنی ہے، ان کو سنبھالنا ہے۔ سو فرشتہ انہیں آپ کے پیغام دے رہا ہے، آج آپ کے لیے حقیقی برے کی خبر ہے۔ کیا لکھا یہاں پر؟ وہ کہہ رہا ہے، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی جو ساری امت کے لیے ہے۔ جب امت کی بات ہے تو گریک ورڈ کا مطلب پوری دنیا کے لیے۔ فرشتہ پیغام دے رہا ہے کہ تم تو ایک قوم کے لوگوں کی قربانیوں کے بروں کی رکھوالی کرتے ہو، میں تمہیں اس بڑی خبر دے رہا ہوں جو پوری امت اور دنیا کے لیے ہوگا۔ اور لکھا گیا، دیکھو آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے کیا لکھا ہے؟ ایک، اچھا منجی کسے کہتے ہیں؟ کفارہ دینے والا، فدیہ دینے والا، چھڑانے والا۔ میرے عزیزو، بات یہ کر رہے ہیں کہ یسوع کی پیدائش پر ہی، اور منجی کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھڑانے والا، بچانے والا، فدیہ دینے والا، کفارہ دینے والا۔ تو اس پیغام میں یہ خبر ہے کہ تمہارے لیے ایک بچانے والا، مرنے والا، قربان ہونے والا پیدا ہوا ہے۔ اور میں اس کو یوں کہوں گا کہ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، سنیے میری بات، دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں جینے کے لیے، یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے مرنے کے لیے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے جینے کے نہیں، یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اپنی امت کے لیے قربان ہونے کے لیے۔ اب جب غور کریں، جب یسوع مسیح کو مقدسہ مریم اور یوسف ہیکل میں لے کر گئے ہیں تو وہاں پر شمعون نے کیا کہا تھا اس کو اٹھا کر؟ پتہ اس نے کیا؟ اس نے کہا تیری جان تلوار سے کیا ہو جائے گی؟ پڑھیے سوال کا لوکا کی انجیل میں سے ہی پڑھیے گا، یہاں پر لکھا ہے دوسرا باب لکھا اس کی 34ویں آیت میں، اور شمعون نے اس کے لیے دعائیں خیر کی، اور اس کی ماں مریم سے کہا دیکھ یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے
اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ خبر دے رہا ہے کہ تیرا بیٹا یہ قربان ہوگا تیرے سامنے، تیری جان تلوار سے کیا ہوگا جی؟ تو بھائی بچہ گود میں ہو اور ماں کو یہ کہا جائے کہ تیرا بچہ، تیرا بیٹا قربان ہوگا، یہ قربانی دے گا۔ اچھا، جو مجوسی 3 آئے تھے وہ کیا کیا لے کر آئے تھے؟ اینڈ پہ کیا کہتے ہیں؟ مر میں لایا موت کا نشان، کیوں کہ دے گا تو اپنی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مر پیش کر رہی ہے، ایک یہ ہوئے گا، یہ مرے گا۔ حیران کن بات ہے کہ یسوع مسیح کے جنم پر ہی اس کی موت کی خبریں پھیل گئی ہیں۔ اور یاد رکھیے، ہماری سالویشن، ہماری نجات چرنی میں نہیں صلیب پر ہوئی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مسیحیت کا نشان چرنی نہیں ہے، مسیحیت کا نشان کبوتر نہیں ہے، مسیحیت کا نشان قبر نہیں ہے، مسیحیت کا نشان فتح مند وہ یسوع کی صلیب ہے۔ اس لیے میں نے کہا چرنی کا برہ۔ اب چرنی کن کی ہوتی ہے؟ کن کی ہوتی ہے؟ جانوروں کی ہوتی ہے، اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ چارہ وغیرہ۔ اس کو کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں فیڈ باکس، جو ترجمہ ہے اس کا چرنی کا فیڈ باکس۔ اس میں سے کھانا نکلتا ہے، اور فصح کا برہ جب قربان ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ کھایا جاتا تھا۔ جب پہلی فصح ہوئی تو اس چرنی میں سے بیسیکلی تمام امتوں کی خوراک نکلی ہے۔ جیسے خدا کے بندہ پولس نے کہا ہمارا فصح بھی یعنی مسیح کیا ہوا جی؟ قربان ہوا۔ آج جا کے ایک اور بات دیکھیے گا، میں نیٹ پر سرچ کر رہا تھا، میں نے نیٹ پر ایمیج میں جا کر گوگل میں نے مینجر آف کرائسٹ کو لکھا کہ میں نے کہا چرنی کیا ہے۔ جب میں نے چرنی کو نکالا تو وہاں پر ایک عجیب سی چرنی بنی، اس چرنی کے نیچے 2 جو ہیں وہ ستیر ہیں، شتیر ہیں نیچے، اور وہ شتیر نیچے سے کراس کی شکل میں بنے، اوپر چرنی بنی ہوئی ہے۔ تو لگ رہا یوں ہے جیسے جو اوپر لیٹا ہوا ہے وہ کراس کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ یعنی چرنی کو 2 ستیروں کے ساتھ بنایا گیا، جو نیٹ پہ ریسرچ کی گئی۔ یعنی بائبل مقدس یہ بیان کر رہی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اس زمین پر بیسیکلی آیا ہی مرنے کے لیے۔ اب اگر غور کریں، کیا آپ کے خیال سے یسوع زمین پر اندھوں کی آنکھیں کھولنے آیا تھا؟ بھئی آنکھیں تو اوپر رہ کے بھی کھول سکتا تھا، کیوں جی؟ کیا یسوع مسیح مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا؟ مردے کو اوپر رہ کے بھی زندہ کر رہا ہے کے ذریعے سے۔ کیا یسوع مسیح اس زمین پر بہروں کے کان کھولنے کے لیے آیا تھا؟ نہیں، یسوع زمین پر مرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے کبھی بھی کوئی معجزہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ اٹ از فنش۔ لازر زندہ کیا، اس نے کہا اٹ از فنش۔ پانی پر چلا، کہا اٹ از فنش۔ یہ کب اس نے کہا؟ جب اس نے اپنی قربانی میں سارا کام پورے کی، اس نے کہا اٹ از فنش، تمام ہوا۔ میرے عزیز دوستو، پیارے بھائیوں بہنوں، یاد رکھیے آپ کی اور میری خلاصی جو ہے یہ یسوع مسیح کے مار کھانے سے ہوئی ہے۔ ہم نے جو ابھی ایک حوالہ پڑھا نا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی، کہہ دیتا ہوں جی، ٹھیک ہے، یہ آدھی خوشخبری ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یسوع کی پیدائش کیا ہے؟ آدھی خوشخبری ہے۔ خدا کے بندہ پولس نے کہا میں تمہیں وہی خوشخبری دیتا ہوں جو پہلے ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق موا، دفن ہوا، اور لکھا ہے کتاب مقدس کے مطابق 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ہے مکمل خوشخبری، یہ ہے مکمل گڈ نیوز۔ تو یاد رکھیے یسوع مسیح کی پیدائش خوشخبری ایک حصہ ہے، اس کی پوری خوشخبری یہ ہے کہ وہ مر گیا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ خوشخبری ہے۔ اور یاد رکھیے میرے عزیزو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یسوع مسیح کو بطور چرنی میں ہی دیکھ رہ جائیں کہ وہ چرنی میں ٹھیک ہے، یہ ایک یاد دہانی کی جا رہی ہے، ریمائنڈر ہو رہا ہے یسوع مسیح ہے، لیکن اب میرا یسوع چرنی میں نہیں ہے، اب آپ کا یسوع صلیب پر نہیں ہے، اب آپ کا یسوع قبر میں نہیں، اب آپ کا یسوع باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا اقتدار میں ہے اور آپ کی میری شفاعت کر رہا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو،
یہ جو برا ہے، میں نے کسی سے سوال کیا، میں نے کہا بھائی کرسمس کن کا ہے؟ کہتے بھائی سب ساڈا ہے۔ میں کہا پھر میں پوچھا کرسمس کن کا ہے؟ کہتا بھائی سب ساڈا ہے۔ میں کہ نہیں بھائی کرسمس سب کا ہے، ساری امتوں کے لیے۔ نہیں بھائی سب کے لیے نہیں ہے۔ میں کہ 3:16 پڑھ کے مجھے بتاؤ یوحنا میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھی کیا لکھا ہے؟ خدا نے کیا لکھا ہوا ہے؟ دنیا سے لکھا ہے کہ مسیحیوں سے؟ خدا نے دنیا سے ایسی کیا رکھی ہے جی؟ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا، تو جب بیٹا ساری دنیا کے لیے ہے تو کرسمس بھی سب کے لیے ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ایسا نہیں دیا ہے، یہ تمام کے لیے ہے۔ کیوں؟ جب بیٹا سب کے لیے ہے، کیوں بیٹا سب کے لیے؟ کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ تو جب بیٹا سب کے لیے ہے، گناہ سب نے کیا ہے، گناہ عالمگیر ہے، موت عالمگیر ہے، تو پھر کفارہ بھی عالمگیر ہی ہے۔ ہاللیلویا۔ حوالہ میں سے پڑھیے گا یوحنا کے خط میں سے خدا کا بندہ یوحنا کیا بیان کرتا ہے۔ پہلا یوحنا 2 باب، پڑھیے کیا لکھا ہے یہاں پر؟ پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی پہلی 2 آیات، کوئی بھی آپ اس سے پڑھ دیجئے گا۔ ہاللیلویا۔ میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا۔ پریز دی لارڈ۔ بیٹا کس کو بخشا گیا جی؟ تمام دنیا کو بخشا گیا، کیونکہ بیٹا دنیا کو بخشا، کیونکہ دنیا گناہ میں ہے، دنیا نے گناہ کیا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کا خون نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے۔ امریکہ میں کانفرنس ہوئی اور کانفرنس میں سکندر اعظم کو کمپیرزن کیا گیا یسوع مسیح کے ساتھ۔ ایک شخص نے کہا کہ سکندر اعظم اور یسوع میں کوئی فرق نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سکندر اعظم جو ہے اس نے 33 سال میں دنیا فتح کر لی اور وہ مر گیا، اور لہذا یسوع مسیح بھی مر گیا۔ سکندر اعظم جو ہے یہ بھی خدا کا بیٹا تھا۔ جب اس کو پڑھیں گے تو کہتے ہیں یہ زیوس دیوتا کا بیٹا، چھوٹا جی تھے گور، اس کا کہنا یہ تھا کہ سکندر اعظم کا باپ زیوس دیوتا، وہ کہتے ہیں وہ بھی خدا کا بیٹا تھا، یہ بھی خدا کا بیٹا ہے۔ سکندر اعظم نے دنیا فتح کر لی، اس نے بھی دنیا فتح کی، اور سکندر اعظم 33 سال میں مر گیا تو وہ بھی مر گیا۔ ایک بھائی صاحب وہاں پر اٹھے، کہتے ہیں سکندر اعظم میں اور یسوع مسیح میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سکندر اعظم ایک دیوتا کی اولاد ہے، دیوتا نے اس کے ساتھ مباشرت کی ہے، لیکن یسوع مسیح پاک روح کی پیدائش ہے، روح القدس کی قدرت سے۔ اور سکندر اعظم نے تلوار سے دنیا فتح کی ہے، لیکن یسوع نے اپنے منہ کے کلام سے دنیا فتح کی ہے، اپنے منہ کی تلوار سے۔ سکندر اعظم 33 سال میں مر گیا، یسوع بھی مر گیا، لیکن سکندر اعظم آج بھی قبر میں ہے، یسوع قبر سے باہر اور زندہ قبر خالی ہے۔ اس کے ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ میرا یسوع مسیح، میں آج صبح چرچ میں جب کلام سنا رہا تھا، ایک بڑی خوبصورت میری روح میں خدا نے بات اتار دی کہ ہیرودیس کا ذکر ہم سارے پڑھتے ہیں، نہ نکالے گا متی کے انجیل میں سے، متی کے انجیل میں سے، اور ہیرودیس کا ذکر پڑھا جا رہا ہے۔ ہیرودیس نے بچے مروا دیے، ہیرودیس نے یہ کام کر دیا۔ ہسٹری بتاتی ہے ہیرودیس نے اپنی بیوی مروائی، 3 بیٹے مروائے، اپنا بھائی مروایا، اسے قتال کہتے تھے۔ اسرائیل میں یہودی لوگ ہیرودیس کو قتال یعنی قتل کرنے والا، اور لوگوں پر بڑا اس کا خوف تھا۔ لیکن جب یسوع پیدا ہوا نا تو میری بڑی حیرانی کی بات ہے، ہیرودیس ڈر گیا۔ کون پیدا ہوا؟ خوف طاری ہو گیا اس پر۔ اور شاید جیسے چند سال پہلے ہمارے پاکستان پشاور میں دہشت گردوں نے کافی بچے مارے اسکول کے اندر، تو پھر اسی اسکول کے بچوں نے ایک نغمہ جو ہے وہ اس کو منظرعام پر لے کر آئے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو یہ بھی ڈرنڈے ایسی کہ دیکھو یسوع مسیح کو ہے نا، یسوع پیدا ہوا، انہوں خطرہ پہ گیا اپنی بادشاہی کا، ڈرا، اور اس نے کیا کیا؟
اس نے کوشش کی کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ میری بادشاہی میں کوئی اور نہ بندہ آ جائے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ تو پیسے دے کے بادشاہ بنے، یہ پیدا ہی بادشاہ ہو رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اب اس بات میں جو سب سے بڑی بات مجھے برکت ملی نا، نکالے گا متی 2 باب، لکھا ہے 11ویں آیت، چھوٹے سے جملے ہیں، کیا لکھا ہے؟ جب ہیرودیس مر گیا، 2 باب متی کی انجیل اور اس کی 19ویں آیت، جب ہیرودیس مر گیا، جب ہیرودیس میرا یسوع بھی مر گیا تھا لیکن اب زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کی بادشاہی ابدی اٹرنل بادشاہی ہے۔ سو یہ کردار ختم ہو گیا ہے، لیکن خدا کا برہ، خدا کا بیٹا یسوع مسیح، یہ میرا اور آپ کا کفارہ ہے۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہوں گا کہ کرسمس کی سیلیبریشن کریے گا ضرور، لیکن یسوع مسیح کا کفارہ مت بھول جائیے گا۔ کہیں اس سیلیبریشن میں آپ یسوع کو دوبارہ مت مصلوب کر دیجیے گا۔ جب اور میں دیکھتا ہوں سیلیبریشن میں لوگ کیا کرتے ہیں، کرسمس یا کرائسٹ ماس، لیکن آج ہو کیا رہا ہے، آج کرائسٹ مس ہے اور ماس ہی رہ گئی ہے۔ اور ماس کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا یا ضیافت کرنا۔ تو آج کیا ہو گیا جی، مس کون ہو گیا؟ آج کرائسٹ مس ہے اور کیا رہ گئی، بس ماس ہی رہ گئی۔ لیکن نہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس برے کو اگنور کر دیں۔ یہ برہ آپ کا کفارہ ہے۔ اس برے نے آپ کی زندگیوں کے لیے خون بہایا ہے، اور لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں، نکالی کا مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب، اور یہاں پر یوحنا نے ایک بڑا خوبصورت منظر، ایک بڑی خوبصورت رویا دیکھی ہے۔ یہ مکاشفہ 5واں باب، اور لکھا ہے اس کی 6 آیت میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا ہے، یوحنا کہتا ہے، اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ۔ تو جو چیز ذبح ہو جائے مار نہیں جاتی ہے جی، جو چیز ذبح کریں گے کھوئے گی کبھی بتائیں، لیکن ایک اندر ذبح برہ ذبح بھی ہے، لیٹیا بھی نہیں، ادموں نہیں پڑا، یہ برہ ذبح ہونے کے باوجود بھی زندہ کھڑا ہے۔ ہاللیلویہ۔ برہ ذبح ہے لیکن کیا ہے، کھڑا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح برہ زندہ کھڑا ہے، زندہ کھڑا ہے، اور اب کھلا بعد تک زندہ رہے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت بڑا ہو چکا، لیکن میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ چرنی کا برہ جو ہے یہ آپ کی اور میری نجات ہے۔ اور آپ بائبل اٹھا کے پڑھ لیجئے گا، یہ برہ بیسیکلی پیدا نہیں ہوا، یہ آیا ہے۔ پوری انجیل پڑھ کے دیکھیے گا، یسوع مسیح نے کبھی بھی اپنا ذکر نہیں کیا کہ میں پیدا ہویا ہوا۔ آپ پڑھ لیں، کہیں پر کوئی ہمارا لکھا یسوع نے میں پیدا ہے، یسوع کہتا تھا میں آیا ہوں اس لیے تاکہ لوگ زندگی پائیں، اور یہ وہی برہ تھا جو ازل سے تھا، اب یہ آیا ہے دنیا میں ابن آدم بن کر لوگوں کو نجات دینے کے لیے۔ آئیے اس برے کے لہو کی قدر کیجئے گا، اس برے کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اہمیت دیجئے گا، اور اس برے کا خون ہمیشہ اپنی زندگیوں میں، خاندانوں میں لیجئے گا، اور اس برے کا خون جو ہے، اس برے کا گوشت جو ہے، اس کو ہمیشہ اپنے گھروں میں لے کر زندگیوں کے لیے باعث برکت بنے۔ کیونکہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ چرنی کا برہ جو ہے، یہ صلیب کا برہ جو ہے، یہ آج بھی آسمان پر برہ ہی ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے، وہ ازل میں بھی کیا تھا، برہ تھا۔ اب جب ابدیت کا ذکر کریں وہاں پر یسوع مسیح کیا ہے، ازل میں بھی کیا ہے وہ، اور ابدیت میں بھی کیا ہے وہ۔ یوحنا کیا آسمان پر کیا دیکھ رہا ہے، میں نے ایک ذبح کیا ہوا۔ تو یسوع مسیح جو ہے یہ چرنی کا بھی برہ ہے، یہ صلیب کا بھی برہ ہے، اور یہ آسمان کی بادشاہی میں بھی برہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے سروں کو جھکائیں گے، آنکھیں بند کریں گے، اس یسوع برے کا خون اپنی زندگی میں لے لیجیے گا، اس برے کے لہو کو اپنے گھروں میں لے لیجیے گا۔ موسیٰ نے 4 ٹانگوں